بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم 3 علامتیں پڑھیں گے، ہم، کم اور تم۔ یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ہما، کما اور تما وہ تثنیہ کی علامتیں ہیں، جبکہ جمع کی علامت کے طور پر ہم، کم اور تم کی علامتیں یوز ہوتی ہیں۔ ہم یہ علامت کبھی الگ اور کبھی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر یہ علامت الگ استعمال ہو تو اس کا عموماً ترجمہ وہ سب کرتے ہیں، مثلا ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہم لا ینصرون، اور وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ہم اگر اسم کے آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ عموماً ان کا، ان کی یا ان کے کیا جاتا ہے، یا کبھی کبھار اپنا، اپنی، اپنے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار آسانی کے لیے ہم کو ہم بھی لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اعمالہم، ان کے اعمال، صدورہم، ان کے سینے، جلودہم، ان کے چمڑے، قلوبہم، ان کے دل۔ یہاں پر ان سے مراد ان سب ہوگا، واحد جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا، نہ کہ تثنیہ یا واحد۔ اسی طرح وجوہہم، ان کے چہرے، اولادہم، ان کی اولاد، قولہم، ان کے قول یا ان کی بات، باموالہم، اپنے مالوں سے۔ علامت ہم اگر فعل کے آخر میں استعمال ہو تو اس کا ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے، جیسے تعرفہم، آپ پہچانتے ہیں انہیں، ینفعہم، وہ نفع دیتا ہے ان کو، تدعوہم، تم پکارتے ہو انہیں، نعذبہم، ترکہم، اس نے چھوڑا، نہ کیا انہیں۔ ہم یا ہم اگر حروف کے آخر میں ہو تو ترجمہ ان سب یا وہ سب کیا جاتا ہے، جیسے بہم، ان کے ان سے، ان سب سے، ہم، بے شک وہ سب، کم۔ جس طرح کما کے لیے ہے، اسی طرح کم کی علامت جمع کے لیے ہوتی ہے، اہم فعل اور آخر میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اسم کے آگے تو ترجمہ عموماً تمہارا، تمہاری، تمہارے، کیا ہے، اموالکم، تمہارے مال، اولادکم، تمہاری اولاد، امہاتکم، مائیں، بناتکم، تمہاری بیٹیاں، اور اگر یہاں ہوتا بناتہم تو ان کی بیٹی، اور یہاں ہوتا بناتہما تو ان دو کی بیٹیاں۔ باموالکم، اپنے مالوں سے، انفسکم، تمہارے نفس، اخوانکم، تمہارے بھائی، ازواجکم، بیویاں۔ کم اگر فعل کے آخر میں آئے تو ترجمہ عموماً تمہیں یا تم کو کیا جاتا ہے، جیسے جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، یہدیکم، وہ ہدایت دیتا ہے تم کو، یوصیکم، وہ وصیت کرتا ہے تمہیں، ینذرونکم، وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں۔ کم کی علامت اگر حروف کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تم سب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے منکم، تم سب سے، لعلکم، تاکہ تم سب، فیکم، تم سب میں، انکم، بے شک تم سب، تم۔ جس طرح تما کی علامت افعال کے آخر میں آتی تھی اور تثنیہ کے لیے یوز ہوتی ہے، اسی طرح تم بھی فعل کے آخر میں آئے گی اور جمع مذکر کے لیے استعمال۔ ظلمتم، تم سب کیا، انتم، تم سب ایمان لایا، کسبتم، سب نے کمایا، حسبتم، تم سب نے گمان کیا۔ نوٹ کے طور پر دیکھیے انتم یا بعد الف لام آ جائے تو میں زور دے کر مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا ان شانیہ کا الابتر ہو، الف لام آتا ہے،
ہی کا ترجمہ اور زور دینے تھا، اسی طرح بعد بھی اگر الف لام آئے گا تو یہاں پر دینے کا مفہوم ہوگا اور ترجمہ ہی کیا جائے گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور سب فلاح پانے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سب ہی حقیقی مومن ہیں۔ اسی طرح وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ نوٹ کے طور پر دیکھیے، اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کو ملانے کی ضرورت ہو تو پھر دونوں علامتوں کے درمیان میں واو کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے قتل تم ایک تھی، اس کے ساتھ اگر آگے ہم کو ملانا ہے تو درمیان میں واو کا اضافہ کریں گے۔ قتل تموہم، میم کی جزم کو پیش کے ساتھ بدلتے ہیں تو بنے گا قتل تموہم، تم سب نے قتل کیا انہیں۔ سألتموہن، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا۔ درمیان میں واو آئے گا اور میم پر جزم کی بجائے پیش آئے گا۔ سألتموہن، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا۔ سبق کے خلاصے کے طور پر دیکھیے، آج ہم نے 3 علامتیں پڑھی، ہم، کم اور تم۔ ہم اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے، اگر اسما کے ساتھ استعمال ہو تو ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنے، اپنی کیا جائے گا۔ افعال کے ساتھ ہو تو کیا جائے گا، جبکہ حروف کے ساتھ اگر استعمال ہو تو ان سب یا وہ سب ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہم کے بعد اگر الف لام آئے گا تو ہی کا مفہوم دے گا۔ کم اسما کے ساتھ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنے، اپنی کا ترجمہ دیتا ہے۔ افعال کے ساتھ تمہیں یا تم کو اور تم سب کا ترجمہ دیتا ہے۔ تم کی علامت صرف افعال کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ تم سب کا ملتا ہے۔ تم کے بعد لام والا اسم ہو تو زور دینا ہوگا اور ہی کیا جائے گا، اور تم کے ساتھ کوئی اور علامت لگانی ہو تو درمیان میں واو آئے گا اور میم کے جزم کو پیش کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 9 ختم ہوتا ہے۔ السلام